بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم شوکت شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دعویٰ نہ ہے۔ قبولیت کے لمحات ہیں، مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو جتنی قدم چل کے فرش ادا کی زینت بنا ہے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے بھائی طارق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ ممبر پر میرے بہت اچھے بھائی اور بڑے پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور خود ایک بہترین خطیب جناب علامہ اختر عباس عبید صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر ابابی میں بھی وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کر کے چند جملے آج کی آپ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کے جلیل القدر صحابی، میں نے بغیر تمہید کے بات شروع کی ہے، آپ بھی ساتھ دیجیے گا۔ ایک دن رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ رسول فرماتے جو سامنے حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے، اس دروازے کو کھول، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ توجہ ہے آپ صاحبہ نے محترم، بسم اللہ جی، بہت مہربانی۔ سارے پڑھنے والے احباب موجود ہیں اور ظاہر ہے یہ 14 اگست کے حساب سے مجلس منعقد ہے اور آج 19 سفر ہے، اور ہر جگہ مظلوم کربلا کی فرشتہ چیلم کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا نہ یہاں دیر ہو نہ کسی اور کو دیر ہو۔ طارق بھائی کیا کہا؟ دروازہ کھولو، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں رسول کا حکم پاتے ساتھ ہی جیسے ہی میں نے بند دروازے کو کھولا، میں نے کیا دیکھا؟ مصلی عبادت بچھا ہے، حسنین کا بابا مصلی عبادت پہ ہے، اور علی کے ہاتھ بلند ہیں، اور علی یہ کہہ کر دعا مانگ رہے پروردگار تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ میری شیعوں کی شفاعت کر دے۔ توجہ ہے؟ کیا کہا تجھے؟ نبی کی رسالت کا واسطہ جعفر میری شیعوں کی شفاعت کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں خوش ہوا کہ علی حق ہے اور علی اپنے شیعوں کی شفاعت رسول کی رسالت کا واسطہ دے کر کر رہے ہیں۔ کہا میں یہی بات بتلانے کے لیے جب رسول کے پاس آیا کہ میں رسول کو بتلاؤں کہ علی کیا کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ برے والا کی شیعہ سنی دوستو، اگر جملہ میں نے سمجھا دیا تو عقیدے کی معراج ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں جیسے رسول کے پاس آیا میں نے کیا دیکھا کہ رسول مصلی عبادت پر ہیں، اب رسول کے ہاتھ بلند ہے اور رسول فرما رہے پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ۔ اللہ کہ علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا سرکار وہاں گیا علی آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہے ہیں، یہاں آیا آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی
ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا واسطہ نہ دی تو کیا کریں؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ سے؟ ان کے ذکر میں بولا کریں، چونکہ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ اور میرے آپ کے چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا کہ مولا آپ لوگوں کا ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی محفل میں بولنے کا انعام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہماری محفل میں بولنے اور ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ علی کون ہے؟ حق۔ علی حق ہے۔ اسی پر آج کی ایک بات آپ سماعت کیجئے، جو کہ پڑھنے والے سارے آپ موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت ہے، طارق بھائی، اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ جو علی کے نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا، اور میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ تو ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا، آئیے۔ مولا کی مدد خان آپ کی جانے پہچانے بیر المصائب جناب تصور شاہ صاحب، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ شوکت شاہ صاحب کے زیر اہتمام مجلس اور پیر سید محسن شاہ صاحب کی کہے پر میں حاضر خدمت ہوں، اور مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خود بہت بڑے عزادار ہیں اور چکوال سے تشریف لائے ہیں۔ بس میں بات کو اور مزید مختصر کروں۔ حجاج بن یوسف نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ملے گی، اور علی کا نام لینا اس نے کہا میری سلطنت میں جرم ہے۔ اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا، نام ہے ابو دمام، اپنے گھر بستر بیماری پہ لیٹا ہوا ہے کہ اس کے دوست نے آ کر بتایا، اس نے کہا آج حجاج نے عجب اعلان کیا ہے۔ ابو دمام نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ہے، اور علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ کتنا بولیں گے اور کون خاموش رہے گا۔ جو بولنا جانتا ہے ان کے ذکر میں اسی سے مخاطب ہوں۔ جیسے اس نے کہا نا کہ اس نے کہا کہ 40 کوڑے سزا اور علی کا نام لینا جرم، ابو دمام بستر بیماری سے اٹھا، عصا کا سہارا لیا اور اپنے گھر کے دروازے کے باہر چلا۔ اب جو باہر چلا تو اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ابو دمام نے کہا تو نہیں تو کہا ہے کہ حجاج نے کہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان شاہ جی۔ تھوڑا اور بولے گا پھر محسن شاہ صاحب، بھائی علامہ اختر عباس غدیری صاحب، تصور شاہ صاحب، کیا کہا؟ اب گھر بیٹھنا جرم ہے۔ چوک میں آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا لوگوں میں نے نہیں، رسول نے فرمایا ہے کہ علی حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اور تھوڑی سی جلدی کیجئے گا، علی حق ہے۔ یہاں بھی بابا محسن شاہ صاحب کا کہا اور جہاں جانا ہے وہاں بھی انہی کا ہی کہا ہوا ہے۔ 40 منٹ جو دیر کیے پھر یہ جانے اور وہاں کے بانی جانے۔ میں تو آج کا جملہ آپ پڑھ کے جانا چاہتا ہوں کہ آیا ہوں تو آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ سال گزشتہ نہیں حاضر ہو سکا تھا، 15 سفر بھی میرا اپنا گھر ہے، فلائٹ کی وجہ تھی میں جس وجہ سے حاضر نہیں ہوا تھا، لیکن میں آئندہ سال انشاءاللہ 15 سفر۔ بہت بڑے عزادار ہیں طارق صاحب، شوکت شاہ صاحب، مالک نے آباد و شاد رکھے۔ اس نے کہا میں نے نہیں، رسول نے فرمایا ہے۔ آپ بولو گے تو لطف آئے گا، علی، سب بولیں علی حق ہے۔ محسن شاہ جی، دشمن کی شہر میں علی حق کی صدا بلند ہو تو ہوا کیا؟ 2 سپاہیوں نے پکڑا، حجاج کے سامنے لے آئے۔ میں نے تو اب دیکھنا ہے کون کتنا بولے گا۔
سپاہیوں نے کہا حجاج اس نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی، کیا کیا ہے؟ اس نے تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کی صدا بلند کی ہے۔ حجاج کہتا ہے ابو دمام ایسا کیا ہے؟ ابو دمام کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے جانتا نہیں علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا ہے۔ ابو دمام نے کہا بکواس بن کر، عشق علی میں بس 40 کوڑے؟ آئے 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 حیدری، بہت شکریہ بھائی، عشق علی میں صرف 40 کوڑے، 400 مار، بولیے 4000 مار۔ اس نے کہا نہیں، پہلے 40 کوڑے کھا پھر دیکھتے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اسے کوڑے لگاؤ۔ 40 کوڑے لگے، مارنے والا بغض علی میں کوڑے مار رہا تھا۔ جب اس نے جتنی زور سے لگا سکتا تھا کوڑے لگائے۔ شاہ صاحب تصور بھائی بس اسی جملے کا لطف ہے، بوڑھا تھا 60 برس کا، 40 کوڑے کھائے، زمین پہ گرا تو لب ہلے۔ اسی بات کو سمجھے گا، لب جو ہلے تو حجاج نے طنز کیا، کہنے گا علی کا نوکر ہے، مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ یا اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا، رہا نہ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے گا حجاج پانی بعد میں پلانا، پہلے جلاد سے کہے کان لگا کے سن لے پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے۔ لطف آ رہا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے؟ سب بولو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا چاہے شیعہ ہیں شیعہ رہیں، اہل سنت رہیں، مگر ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بولیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا پانی پلانے سے پہلے جلاد سے کہہ کان لگا کے سن تو لے، پانی مانگ رہا ہے یا جلاد نے جو کان لگایا۔ آپ سب بھی سمجھیں گے مگر اختر قدیری صاحب ذرا جملہ سمجھے گا اور لطف لیجئے گا۔ اس نے کہا کان لگا کے سن پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے۔ جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا۔ آئے 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 جلاد نے، کیونکہ علی کا نام دودھاری تلوار ہے، جلاد نے، بہت شکریہ، جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا، جل کر کہنے لگا مر بھی رہا ہے، پھر بھی علی کہہ رہا ہے۔ حجاج نے کیسے قتل کر دیا؟ کافی منٹوں کی بات ہے جو میں چند منٹ میں کر رہا ہوں۔ آج کی بات سنیے اور نتیجہ آج کی۔ حجاج نے کہا علی کا نام لے رہا ہے؟ کہاں؟ کہنے گے ایسے قتل کر دیا۔ اس کے ایک اور وزیر نے کھڑے ہو کے کہا کیوں قتل کرتا ہے؟ بوڑھا ہے، کوڑے کھا چکا ہے، بیمار ہے، گھر بھیج دے، خود ہی کچھ دنوں میں مر جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا، اور قتل کا الزام اور جرم تجھ پر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ابو دمام کو گھر بھیجا، گھر جو بھیجا ابو دمام بستر بیماری پہ لیٹا، اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگا، اور اگر یہ بات بے آپ بول پڑے تو لطف آئے گا۔ اپنے آپ ہی سے کہنے کا یا علی کاش اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ آئے 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 آخری بندے تک توجہ کا تعلق، بسم اللہ، لطف لیجئے گا، کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا آپ نے، بہت شکریہ، کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں، بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے، نہیں سمجھے، علی کو جو پکارا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا، بلایا جو علی کو، بہت شکریہ، تو سامنے علی آ گئے، سلام ہوا، جواب ہوا، علی فرماتے کیوں بلایا؟ ابو دمام کہتا ہے یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ علی فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ بس آج کا نتیجہ بلایا ہے تو کیوں بلایا؟ کہنے لگا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں، نہ سب بولیں گے تو پڑھوں، کل بھی اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی
علی فرماتے ہیں مہلت طارق بھائی علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں؟ آپ نے بس ادھر دیکھا اور بات ادھر چلی گئی. پھر سمجھیے علی فرماتے ہیں مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں؟ اس نے کہا مولا زیادہ مہلت ملے گی. علی نے کہا ہاں کتنی؟ علی فرماتے ہیں کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے کا 40. علی فرماتے ہیں 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. آئے 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 بولیے گا بتاعت کا آخری جملہ فضائل کا کیا کہا 40 برس تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. یہ جو کہنا تھا پورے والا کے شیخ دوستو ابو تمام نے وہیں پر اپنا عصا پھینکا سینہ تان کے حجاج کے دربار میں آیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کا او بدبخت سن علی حق ہے. حجاج نے کہا کل بھی تو نے یہ نعرہ لگایا تھا میں نے تجھے سزا دی تھی. ابو تمام کہتا یاد ہے. حجاج کہتا میں تجھے آج بھی سزا دوں گا. ابو تمام کہتا میں سزا سہنے کے لیے تیار ہوں. حجاج کہتا آج میں تجھے کوڑے نہیں لگاؤں گا آج میں تجھے قتل کر کے اور موت کی نیند سلا دوں گا. ابو تمام کہتا بکواس بند کر یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا آج نہیں مانوں گا. کیا وجہ کہ کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. اللہ کل تک زندگی اللہ کی امانت اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. علی نے کہہ دیا کہ نہیں مرتا. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئے. بہترین انداز میں آپ کو فضائل و مصائب سنانے کے لیے غدیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تصور شاہ صاحب بھی رکھتے ہیں. میں تو اپنی طرف سے شہزادی سے دعا لینے کے لیے اپنے اور آپ کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجلس حسین علیہ السلام میں آ جائیں تو پھر رویا کریں نہ رو سکے تو رونے والی شکل بنائیں. وہ کام کرتے بھی شرم آئے تو ایک بار ہائے حسین ضرور کہیے کیونکہ اس رونے کے پیچھے حسرت ہے ان علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی. بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا اس لیے رویا کریں. اور کل ویسے بھی آپ جانتے کہ چیلوں کا دن ہے. غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چیلوں 40 دن میں ہو جاتا ہے. کتنے غریب ہیں حسین کی بہنیں جنہوں نے اپنے بھائی کا چیلوں کیا مگر 1 سال کے بعد. یہی بات رو لاتی ہے. اور پھر چیلوں کرنے کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا ایک جملہ کہنا ہے. منہال میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے ہاتھ جوڑ کر کہنے کا مولا ویسے تو آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا آپ کو سب سے زیادہ خون کس بات نے رلایا سنو گے. امام فرماتے ہیں ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شبر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. مولا پھر کیا ہوا اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں آئی ہوئی ہیں آؤ بدلے لے لو. اس نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ امام نے کہا ہونا کیا تھا ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے ہمیں خیبر کے بدلے دینے پڑے. منال نے کہا مولا کتنے بدلے دیے؟ بدلوں کا نام آیا میرے مولا کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا تاریخ خون سے تر ہو گئی. امام رو کر فرماتے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے. کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلا کو نہ پہچان